اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم والکابہم اجمعین صلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اچل فرجا۔ برادران گرامی، سانحہ کربلا، واقعہ کربلا کے اسباب کے حوالے سے آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں، علی جی زین، فراز علی اور جو دیگر صاحبان یا علی مدد کہہ رہے ہیں، ان کو مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، اور جو سلام کہیں گے ان کو وعلیکم السلام۔ سید خاکی آپ سلامت رہیے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے یکم محرم سے کہ واقعہ کربلا جو ہے، سانحہ کربلا جو ہے، یہ ایک دم سے پیش نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل عرصہ ہے، اور اس طویل عرصے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے دور سے ہی ایسے عوامل کار فرما رہے کہ جو بالآخر سانحہ کربلا کے اوپر آ کر منتج ہوئے۔ یہ کوئی ایک آدھ دن کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی اچانک سے ہونے والا واقعہ نہیں ہے، یہ اچانک سے ہونے والا کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک سوچ تھی، اس کے پیچھے پوری ایک تیاری تھی، اور ہم اسی کے ذیل کے اندر اپنی گفتگو کو لے کر مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل جہاں گفتگو رکی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جنگ احد کے موقع کے اوپر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تنہا رہ گئے میدان احد میں، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ دشمن کے حملے سے پسپا ہو کر نہ صرف یہ کہ بھاگے، اور اس طریقے سے بھاگے کہ پہاڑ کے اوپر کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ میں پہاڑ پر ایسے اچک رہا تھا جیسے کہ پہاڑی بکری اچکتی ہے۔ تو اس وقت سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار رسالت مآب کے چاروں طرف جہاں جہاں سے حملہ ہو رہا تھا، کیونکہ کفار جو ہیں وہ ابو سفیان کی سرکردگی میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تو خیر ہجرت سے پہلے سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ ہجرت کی رات بھی جو قتل کی سازش ہوئی تھی، اس میں مشورہ اور تیاری جو تھی وہ ابو سفیان کی ہی تھی، اور اسی کا مشورہ یہ تھا کہ تمام قبائل کے نوجوان لے لیے جائیں تاکہ کسی ایک قبیلے کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام نہ آئے۔ اسی کی شدید خواہش تھی کہ جنگ احد میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا جائے، لیکن اس کی بدقسمتی یہ کہ مولا امیر کائنات، امیر ممکنات، امام المتقین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، پروردگار عالم کی طرف سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف رسالت کے گواہ تھے، بلکہ خود اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ کل اے حبیب یہ کہہ، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی آیت کے آغاز میں لفظ کل آ جائے تو یہ امر ہے، یہ حکم ہے جس کی تعمیل ہر صورت میں ہوگی، اور اگر امر الہیہ ہے تو پھر تو اس میں کسی بھی قسم کی گنجائش باقی نہیں بچتی سوائے اس کے کہ اس کی تعمیل کی جائے۔ تو ارشاد خدا بندی ہوا کل اے حبیب یہ کہہ رب ادخلنی مدخلا صدقن، اے میرے رب مجھے ان لوگوں میں داخل کر تو سچائی کے ساتھ داخل کر، صدق کے ساتھ داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقٍ، اور جب ان سے نکال تو مجھے صدق کے ساتھ نکال، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنے پاس سے، اپنے لدن سے ایک ایسا سلطان عطا فرما جو کہ نصیر ہو، ہمیشہ کا مددگار ہو، ہر کام میں مددگار ہو۔ ناصر اور نصیر کا فرق یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں۔ ناصر وہ ہوتا ہے جو کسی ایک آدھ کام میں یا کبھی مدد کرے، نصیر وہ ہوتا ہے جو مسلسل آپ کی مدد کرتا رہے۔ تو اس آیت کے آغاز میں لفظ کل لگا کر پروردگار عالم نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکماً یہ کہا کہ اے حبیب آپ مجھ سے مددگار مانگیے، ایک ایسا سلطان مانگیے جو کہ نصیر ہو۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طلب کیا تھا، خود طلب نہیں کیا تھا، کیونکہ
میرا نبی تو اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مہر ثبت ہے اس کے اوپر. تو حکمن ہوا اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بطور سلطان النصیرہ سرکار رسالت مآب کے ساتھ رہے. اور جنگ احد میں کہ جب سب بھاگ چکے تھے سرکار امیر کائنات سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے. اور اس دفاع کے دوران ان کی روایات کے مطابق 9 تلواریں ٹوٹیں اور بالآخر ان کو ذوالفقار جو ہے وہ عطا کی گئی اس سند کے ساتھ کہ سورہ حدید نازل ہوئی اور سورہ حدید میں آیت نازل ہوئی. پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اور ہم نے لوہا نازل کیا ہے کہ جس میں کافروں کے لیے تو شدید نقصان ہے لیکن انسانوں کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں. اور یہ نازل اس لیے کیا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہ کے مدد کون کرتا. تو ذوالفقار سرکار امیر کائنات کو عطا ہو گئی. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محفوظ رہے. ذوالفقار عطا ہونے سے وہ جو بھاگنے والے تھے ان کے لیے بڑی شرمندگی کا سبب بنا. یہ بھی روایات ملتی ہیں, لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا, محققین نے یہ بھی لکھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا جو بھاگے تھے کہ تم بھاگ کیوں گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم نے سنا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں جو کہ افواہ پھیلائی گئی تھی تو پھر ہم نے کہا کہ پھر اب ہمارا یہاں رکنے کا کیا فائدہ, اس لیے ہم بھاگ کھڑے ہوئے. اور یہی سوال جب مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا گواہ ہوں, آپ کی رسالت کا گواہ ہوں. آپ کے لیے پروردگار عالم نے مجھے سلطان النصیرہ بنا کے بھیجا. اور ویسے بھی اگر خدا نہ خواستہ آپ کو شہید کر دیا جاتا تو پھر آپ کے بغیر میں باقی رہ کے کیا کرتا. تو ان الفاظ کے ساتھ, ان باتوں کے ساتھ بھاگنے والوں کو شرمندگی تو تھی, ترا یہ کہ اس کے اوپر ذوالفقار جو ہے وہ مولا امیر کائنات کو عطا کر دی گئی. ایک اور فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آ گئی. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عرب کا جاہل معاشرہ اگرچہ اس میں سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے لیکن سوچ تو وہی قبائلی تھی, سوچ تو ایام جاہلیت کی ہی تھی جو یکسر تبدیل نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان کے فطرت کا حصہ تھی اور فطرت تبدیل نہیں ہوا کرتی. اس لیے کتب سیر میں, سیرت کی کتابوں میں, احادیث میں, روایات میں, تاریخ کی کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جہاں صحابہ کرام سے ایسے الفاظ ادا ہوئے یا ایسے اعمال سرزد ہوئے کہ ان کی سرزنش کی گئی. اور اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی موجود ہے, احادیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. کیونکہ جاہلیت کے ایک طویل دور سے نکل کے آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد ایک دم سے تبدیلی نہیں آئی تھی. سوچ وہی تھی. جو اپنی باری پہ کسی اور کے پانی لینے پر جنگ کا آغاز کرتے تھے تو 6 ماہ جنگ جاری رہتی تھی, کئی افراد قتل ہو جاتے تھے. اس سوچ میں جب جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کا شکار بننے والے کفار مکہ, مشرکین مکہ اور ان کے رشتہ دار, ان کی سوچیں تو تبدیل نہیں ہوئی. وہاں تو وہی حسد اور غصہ تھا کہ علی ابن ابی طالب نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا, ہمارے بزرگوں کو قتل کیا. بالخصوص ابو سفیان کا گھرانہ. جنگ بدر میں ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس کے انتہائی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب امیر حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں قتل ہوئے. اسی جنگ احد میں اس ہندہ نے اپنے ایک غلام وحشی کے ذریعے جناب امیر حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف یہ کہ شہید کروایا بلکہ عرب کی جاہلیت کا مکمل مظاہرہ کرتے ہوئے, اس دور کے کلچر کا مکمل مظاہرہ کرتے ہوئے جناب امیر حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کے اس کو دانتوں سے چبایا.
ان کے ناک اور کان جو ہیں وہ کاٹ کے ان کو ڈوری میں ڈال کے ہار بنا کے اپنے گلے میں پہنا. اسی لیے آج بھی دنیا اس کو جگر خورا کے نام سے یاد کرتی ہے. اور تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیے, اس کے بیٹے معاویہ ابن سفیان کے دور تک لوگ دربار میں اس کی ماں کا نام جگر خورا کے نام کے ساتھ لیا کرتے تھے. تو وہ خاندان جو ازل سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں تھا, وہ مخالفت میں چلتا آ رہا تھا. ان کے حسد میں, ان کے غصے میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا. جنگ احد ختم ہوئی, وقت آگے بڑھا, صلح حدیبیہ ہوئی, بلکہ معاہدہ حدیبیہ ہوا, میں عرض کر چکا. وہاں پہ بھی مسلمانوں کی حالت آپ نے دیکھ لی کہ پیچھے ہٹنے سے انکار کر رہے تھے, سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ پروردگار عالم نے حکم جاری فرمایا رسول کو کہ ان سے دوبارہ بیعت لو. مسلمان تھے, صحابی تھے سارے, حج کی نیت سے رسول پاک کے ساتھ جا رہے تھے. کیا ضرورت پیش آئی کہ درخت کے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ بیعت لینی پڑی؟ یہ اس معاشرے اور اس کلچر کے ذہنیت کی اور عادات کی عکاس تھی. وقت بڑھتا ہے, مختلف جنگیں ہوتی ہیں, وقت آتا ہے جنگ حنین کا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر کائنات, امیر ممکنات, امام المتقین یعصوب الدین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مدینے میں اپنا جانشین چھوڑتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت موسیٰ جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے, تو اپنے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب, اپنا وصی بنا کر اپنی امت میں چھوڑ کر گئے. اور یہ حدیث تو آپ جانتے ہیں نا, سب نے سن رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یا علی انت بمنزلت منی ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی, اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو وہی کام کیا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے اور سرکار امیر کائنات علیہ السلام کے متعلق یہ امر جاری فرمایا کہ وہ مدینہ میں بطور جانشین رہیں گے. کمال کی بات نہیں ہے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی, یا علی سرکار کو اپنے بستر پر سلایا, ہجرت فرمائی, یا علی سرکار کے ذمہ لگایا کہ جو امانتیں میرے پاس کفار نے رکھی ہیں ان کو وہ واپس دے کے تو پھر واپس آنا, پھر مدینے پہنچنا. یا علی سرکار کے ذمہ لگایا کہ جو 3 مقدرات عصمت ہیں خانوادہ بنو ہاشم کی, اے علی میری ہجرت کے بعد, میرے نکل جانے کے بعد آپ نے ان کو لے کے آنا ہے. جنگ کے لیے نکلے ہیں تو آپ یا علی سرکار علیہ السلام کو مدینہ میں بطور نائب چھوڑ کے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو یہ چیز نظر نہیں ہے. کتنی جگہوں پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر کائنات کی فضیلت بیان کی, یہاں تک کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا تک کہہ کے دکھا دیا. اپنا نائب مقرر کر کے مدینے میں چھوڑ کے گئے, اور دنیا کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی, اپنا جانشین کس کو مقرر کیا. دعوت ذوالعشیرہ سے جس کی ولایت کا, جس کی وصایت کا, جس کی خلافت کا, جس کی نیابت کا اعلان سرکار رسالت مآب نے کیا تھا, عملی طور پر اپنی پوری زندگی میں ان کی نیابت کی اور ان کی خلافت کی اور ان کی وصایت کی اپنی ہی قوم کو, اپنی ہی امت کو مثالیں دیتے جا رہے ہیں, لیکن قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بات یہ نہیں ہے کہ قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا,
بات یہ تھی کہ جس علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ سے لے کے تمام مشرکین کے سینے چاک کیے ہوں، جس کی وجہ سے مکہ کے تقریباً ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہو، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ وہ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور نیابت کو تسلیم کر لیں؟ نہیں کر سکتے. قبائلی سوچ آڑے میں تھی. سرکار رسالت مآب جنگ حنین کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہاں پہ ایک مرتبہ پھر وہی ہوا جو جنگ احد میں ہوا تھا. بڑے بڑے نامور صحابہ جو ہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگے. نتیجتاً مولا میر کائنات کو بلوایا گیا، اور پھر جنگ کا وہی انجام ہوا جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد ہوتا. شرمندگی پھر بڑھ گئی، حسد پھر بڑھ گیا، وقت تبدیل ہوا، کچھ اور آگے بڑھا. سورہ برات نازل ہو گئی، جسے آج سورہ توبہ بھی کہا جاتا، اور یہ قرآن حکیم کی واحد سورت ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. باقی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اس سورت سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سن رکھا ہو، خطبہ نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہو کہ چونکہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ میں کفار کے ساتھ تمام معاہدوں کو توڑ دینے کے اور سختی کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس کی رحیمیت اور رحمانیت گوارا نہیں کرتی کہ اتنے سخت احکامات کے اجرا کے بعد یا اجرا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا جائے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کیا جائے. اس لیے نہیں رکھی. لیکن میرا مشورہ ہے آپ کو، سوچئے اس بات کے اوپر کہ قرآن حکیم میں ایسی اور بہت سی آیات ہیں، سورہ نساء کے اندر موجود ہیں، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہیں، جہاں کافروں کے لیے بڑی سخت قسم کے احکامات ہیں، لیکن ان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. آخر اس سورہ برات میں ایسی کون سی بات تھی کہ اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے منع کر دیا؟ کیا صرف وہی ایک وجہ جو آپ کو یہ خطبہ اور واعظین بتاتے ہیں؟ سوچئے گا اس کے اوپر، شاید کوئی حقیقت آپ کے سامنے آئے. بہرحال سورہ برات نازل ہوئی. بہت مشہور و معروف بزرگ جو صحابی تھے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے نقطہ نظر سے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہر جگہ پر علی کو آگے بھیج دیتے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں دیتے، ان بزرگ صحابی کو وہ سورہ برات جو ہے دی اور کہا کہ جائیے اور کفار مکہ میں اس کی تبلیغ کر کے آئیے. کیونکہ یہ وہ سورہ تھی کہ جس نے معاہدہ حدیبیہ کو ختم کر دیا تھا. وہ بزرگ صحابی روانہ ہوئے مکہ کے لیے کہ سورہ برات کی تبلیغ جو ہے مجھے وہاں جا کے کرنی ہے. کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ پروردگار عالم کی طرف سے دوبارہ حکم نازل ہوا، اے حبیب یا تو آپ اس سورہ کو لے کے خود جائیے یا اسے بھیجیے جو آپ سے ہے. یا تو خود جائیے یا اسے بھیجیے جو آپ سے ہے، آپ سا ہے. چنانچہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگ صحابی کو واپس بلایا اور جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو روانہ فرمایا کہ اے علی آپ جائیے اور جا کے اس سورہ کی تبلیغ کیجیے گا. سوچنے والی بات ہے کہ ان بزرگ صحابی کو واپس کیوں بلا لیا گیا؟ بڑے معتبر تھے، بڑی عزت تھی،
خاص طور پہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کی عزت تو ساروں نے تسلیم کی تھی، آج بھی کرتے ہیں، تو ان کو واپس کیوں بلا لیا گیا؟ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا گیا؟ سوچنا چاہیے، یہ باتیں سوچنے والی ہیں۔ ان کی واپسی سے جہاں ان کو مایوسی ہوئی، تکلیف ہوئی، افسوس ہوا کہ مجھے واپس بلا کے علی کو بھیج دیا گیا، وہاں ان کے حمایتی جو تھے، جو ان سے محبت رکھنے والے تھے، ان کو بھی بڑا افسوس ہوا کہ یہ عزت جو ہے یہ بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ حسد ایک درجہ اور بڑھ گیا۔ سانحہ کربلا کی بنیاد میں ایک اور اینٹ رکھ دی گئی۔ یہ کیا؟ ہر جگہ پہ علی۔ قبائلی سوچ آگے بڑھ گئی۔ سوچنے کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ جل شانہ نے موسیٰ کو حکم دیا ہے، موسیٰ فرعون کے دربار میں جائیے اور وہاں جا کر اس کو تبلیغ کیجئے، وہ سرکش ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے قول میں تفقع عطا فرما دے، اور میرے بھائی کو، میرے اہل کو میرا جانشین مقرر کر کے میرے ساتھ بھجوا دے۔ اور جب پوچھا پروردگار نے تو جواب ملا کہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، ایک قبطی میرے ہاتھوں مارا گیا ہوا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے اس کے غصے میں۔ ایک بندہ مارا تھا حضرت موسیٰ، اور ادھر مولا امیر کائنات علیہ السلام، جنہوں نے صرف جنگ بدر میں 35 کافر اور مشرک مار دیے مکے کے آئے ہوئے۔ اس سے پہلے مکے کے مشرکین کے کافروں کے بچوں کو، جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں خشم کہا جاتا تھا، کھجور کی گٹھلی پھینکتے تھے اور بچے کے سینے کے آر پار ہو جاتی تھی اور وہ مر جاتا تھا۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بندہ مارا، مجھے خوف ہے۔ اور یہاں امیر کائنات علیہ السلام کو سرکار رسالت میں آپ نے کہا، اے علی یہ سورہ برات لیجئے اور جائیے تبلیغ کیجئے، کافروں کو احکامات بتا دیجئے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ سینکڑوں قتل کرنے والا، مشرکین مکہ کے گھر گھر میں صف ماتم بچھانے والا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکیلا مکے چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر مسئلہ کیا ہوا تھا؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ باتیں 7ویں 8ویں 9ویں کلاس میں 10ویں کلاس کی دینیات کی کتاب میں ہوتی تھی، ضیاء الحق کے آنے سے پہلے۔ لیکن جب یہ مردود آیا تو اس نے دینیات کو اسلامیات میں تبدیل کر کے بہت ساری چیزوں کو نصاب میں سے نکلوا دیا۔ جو لوگ میری ایج کے ہیں، جو 81 82 83 84 تک 9ویں 10ویں جماعت میں رہے ہیں، وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ واقعات اپنی درسی کتب میں پڑھے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں مدینے کے تمام صحابہ مسلمان حج کرنے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے
تو اصحاب میں سے کچھ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اس طرح جانا مناسب نہیں ہے، ان کو اطلاع دے دی جائے کہ ہم صرف حج کی نیت سے آ رہے ہیں، ہمارا ارادہ کسی جنگ کا نہیں ہے اور ہم احرام میں۔ اس مقصد کے لیے انتخاب ہوا مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان، جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، ان کا، کہ ان کو بھجوایا جائے۔ اب کمال دیکھیے کہ عثمان ابن عفان چونکہ بنو امیہ سے تھے اور مکے کے کفار کا، مشرکین کا سردار تھا ابو سفیان، وہ بھی بنو امیہ سے تھا، رشتہ داری تھی۔ اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو یہ کہہ کر بھیجا کہ آپ جائیے اور ان کو اطلاع دیجئے، اس وجہ سے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مکے میں بنو امیہ کا اثر و رسوخ تھا، بالخصوص ہجرت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ ہاں ایک بات اور آپ کے ذہنوں میں جو نہ جانے کس انداز میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی کلیئر کرتا چلوں۔ یاد رکھیے گا خانہ کعبہ کے اندر بت نہیں تھے، خانہ کعبہ کی چھت پر سب سے بڑا بت تھا جس کا نام تھا حبل، باقی کے جتنے بھی بت تھے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد مختلف چبوترے بنا کے رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت نہیں تھا۔ میں نے ایسے وعظاء کو سنا ہے، خطباء کو سنا ہے، اور کچھ کتابوں میں بھی لکھا ہوا پڑھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ظاہر ہوئے تو سارے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ان کا ظہور ہوا، جوف کعبہ میں وہ ظاہر ہوئے۔ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں کہ آنکھیں کھلتے ساتھ ہی کسی بت پہ نظر پڑ جائے۔ غلط ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ جس کعبے کی متولیت بنو ہاشم کے پاس تھی، جس کی چابی بنو ہاشم کے پاس تھی، اور جن بنو ہاشم کا اپنا کوئی بت نہیں تھا، ان کی متولیت میں خانہ کعبہ کے اندر بت آ ہی نہیں سکتے۔ باہر تھے، چھت پہ تھے، اندر نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر بت تب آئے جب ہجرت کر لی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے، بنو ہاشم نے اور مسلمانوں نے۔ تب خانہ کعبہ جو ہے وہ تسلط میں آیا مشرکین مکہ کے، اور تب انہوں نے دروازہ کھول کے اس کے اندر بت رکھے۔ جب تک سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں موجود رہے ہجرت سے پہلے، خانہ کعبہ کے اندر بت نہیں تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ سرکار امیر کائنات ہجرت کر کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گئے۔ بنو ہاشم میں سے چند افراد وہاں رہ گئے، باقی سب ہجرت کر گئے۔ بہرحال عثمان ابن عفان کو بھیجا گیا، وہ ابو سفیان کے پاس آئے، آگے ان سے کہا کہ ہم کعبے کے حج کے لیے آئے ہیں، طواف میں ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اس لیے ہمیں طواف کرنے کی، حج کرنے کی اجازت ہو۔ یہ بات بھی اب ذہن میں رکھیے کہ جہالت کے دور میں بھی بیت اللہ کا حج ہوتا تھا، ایسا کوئی دور نہیں گزرا جب خانہ کعبہ کا طواف نہ ہوتا ہو، قبل اسلام بھی۔ ہاں فرق یہ تھا کہ اس وقت ایام جاہلیت میں جو طواف کیا کرتے تھے وہ برہنہ حالت میں کرتے تھے اور تالیاں بجاتے ہوئے کرتے تھے۔ اکاز کا میلہ لگا کرتا تھا خانہ کعبہ کے اطراف میں، اور وہاں سب سے مشہور جو خیمہ ہوتا تھا
وہ اسی کا تھا جس کے گھر کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا تھا. بڑی بڑی دور سے دنیا آتی تھی اس کے پاس. ابو سفیان لیڈر تھا مشرکین مکہ کا. عثمان ابن عفان جو کہ رشتہ دار تھے, ان کو بھیجا گیا کہ جا کے ان کو بتائیے کہ ہم صرف حج کرنے کے لیے ہیں. انہوں نے جا کے ملاقات کی ابو سفیان سے. ابو سفیان نے ان کو روک لیا. یہاں عثمان بن عفان کو مکے میں روکا گیا. ادھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو اطلاع پہنچی صحابہ کرام تک, وہ یہ پہنچی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا. یہ بنیاد بنی تھی جس کے بعد معاہدہ حدیبیہ ہوا تھا. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیجئے, ایسا ہی لکھا ہوا. اور اب جو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے وہ بزرگ صحابی کو واپس بلایا گیا تھا, تو اس کی بہت ساری علتوں میں سے ایک علت یہ بھی تھی کہ جیسا عثمان ابن عفان کے ساتھ ہوا تھا, ایسا کہیں ان بزرگ صحابی کے ساتھ نہ ہو جائے. اس لیے اس کو بھیجا جس کو اللہ نے ذوالفقار عطا کر کے سلطان النصیرہ بنا کے, سرکار رسالت مآب کا گواہ بنا کے سرکار رسالت مآب کے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا. اچھا, یہ بھی کمال کی بات ہے. سرکار امیر کائنات گئے, تبلیغ کی, واپس آ گئے. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو روک سکے. اتنے سارے مشرکین مکہ تھے, کفار مکہ تھے, حملہ ہی کر دیتے سرکار امیر کائنات پر. کوشش تو کرتے کہ وہ واپس نہ آ سکیں. جرت ہی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اگر جرت ہونی ہوتی تو شب ہجرت, جب سرکار رسالت مآب جو ہیں وہ ہجرت فرما چکے تھے, اور اگلے دن مولا امیر کائنات تنہا 3 مخدرات عصمت کو وہاں سے لے کے روانہ ہوئے تھے, کافروں کی امانتیں واپس کر کے روانہ ہوئے تھے, تب روک لیتے, تب کوشش کر لیتے. لیکن جانتے تھے کہ یہ ممکن نہیں. چنانچہ سورہ برات کے موقع کے اوپر بھی ایسا ہی ہوا. سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گئے, مشرکین مکہ میں تلاوت کی سورہ برات کی, اور سورہ برات کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا کس قدر سختی ہے اس کی آیات میں, جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا. اور سرکار امیر کائنات واپس تشریف لے گئے. پچھلے تمام معاہدے جو مشرکین مکہ کے ساتھ کیے گئے تھے سب ختم ہو گئے اس سورہ برات کی تبلیغ کے بعد. جن کو واپس بلایا گیا تھا آدھے رستے سے وہ بھی, اور جو ان کے ساتھ تھے دیگر ان سے محبت اور ہمدردی رکھنے والے وہ بھی. انہیں انتظار تھا کہ جن کو پہلے بھیجا جا رہا ہے ان کے تو تعلقات تھے. علی تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ شدید دشمنی ہے مشرکین مکہ کو اور کفار مکہ کو, کہ ان کے جوان اور بوڑھے اور بزرگ اور مرد قتل کیے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ علی واپس نہ آئے. لیکن جب علی واپس آ گئے تو مایوسی تو ہوتی ہے پھر انسان کو, اگر اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو. یہ عزت جو مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی, اس نے حاسدین کے حسد میں مزید اضافہ کر دیا. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں بیان کروں, لیکن میں بیان کر نہیں سکتا اس انداز میں. بڑے بڑے راز ہیں. بہرحال مشورہ دے سکتا ہوں, کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیے. سنا ہوا دین کوئی دین نہیں ہوتا. خود علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے, خود تاریخ پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام میں کیا کیا ہوا ہے, تاریخ میں کیسا کیسا دور گزرا. بہرحال وقت آگے بڑھتا,
پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا اور اس کا ارادہ مدینے پر چڑھائی کرنے کا. یہ اطلاع مدینے پہنچتی ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دینا شروع کرتے ہیں اصحاب. کوئی کہتا ہے شہر کے اندر رہ کے مدینے میں رہ کے یہ جنگ لڑی جائے. کوئی کہتا ہے نہیں مدینے سے باہر نکل کے جنگ لڑی جائے. کوئی کچھ اور کوئی کچھ. میں نے اپنے اس سلسلہ کلام کی پہلی نشست میں ایک بات سمجھائی تھی. قرآن کی آیات سے اور احادیث سے واضح کیا تھا کہ ہادی برحق وہ ہوتا جو تحت وحی الہیہ فیصلے کرتا ہے اور کام کرتا. وہ حکم جاری کرتا ہے اور امت پر اس کے حکم کی تعمیل واجب ہے، اتباع واجب ہے، اطاعت واجب ہے، نہ کہ اس کو مشورہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ عرب کے اس معاشرے کی، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دور کی ان تمام باتوں کو سنتے ہوئے ذرا منظر کشی تو کریں. سوچئے تو صحیح کیا دور چل رہا کہ ہادی برحق کو، حجت خدا کو، کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام سب جانتے ہیں کہ جبرائیل آ کے ہر چیز بتا دیتا ہے کہ حبیب آپ کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا اور اس کام میں ویسا کرنا. مشورے دیے جا رہے ہیں. یہ وہ کلچر ہے جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی شروع ہوا. اطاعت اور اتباع مطلق کی جگہ مشورے دینے شروع کر دیے. یا رسول اللہ ایسے کر لیتا ہے، یا رسول اللہ ایسے کر لیتا ہے، آپ یوں نہ کریں، آپ وہ نہ کریں. بہرحال خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا. خندق کھودی جانے لگی مدینہ منورہ کے چاروں طرف. کام چل رہا ہے، صحابہ کرام مدد کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، خود سرکار رسالت مآب بھی شامل ہیں، یعنی سب مل کے خندق کھودنے میں لگے. خندق کا مطلب کیا؟ خندق کا مطلب ہے کہ ایسی یا ایسا گڑھا جو اس شہر کے یا کسی قلعے کے چاروں طرف کھودا جاتا ہے کہ جس کی گہرائی اتنی ہو کہ اگر کوئی اس کے اندر گر جائے تو باہر نہ نکل سکے جب تک کہ کوئی باہر سے اس کی مدد نہ کرے، اور اس کی چوڑائی اتنی رکھی جاتی ہے کہ کوئی اس کو پار نہ کر سکے. اسے کہتے ہیں خندق. اور خندق کھودنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. خندق کھودتی رہی، تیار ہو گئی. ابو سفیان لشکر لے کے اپنی سرکردگی میں وہاں پہ پہنچ گیا. اس دفعہ وہ عرب کے جس بہت بڑے بہادر کو لے کے آیا اس کا نام تھا عمرو ابن عبدود. لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، عمرو نہیں ہے، عمرو ابن عبدود. اس میں واو سائلنٹ ہے. عمرو ابن عبدود وہاں پہ آ گیا اور سورہ احزاب اٹھائیے اور پڑھیے. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. کیا حالت بیان کی ہے اللہ جل شانہ نے اس وقت مدینے کے اندر موجود صحابہ کرام اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے جری بہادر دلیر مسلمانوں کی. آیت بتاتی ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے قلوب تمہارے حلقوم میں آ کے اٹک گئے تھے. کہتے نا کلیجہ منہ کو آ گیا، دل حلق میں اٹک گیا آ کے. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ حالت تمہاری یہ تھی کہ تمہارے قلوب تمہارے حلقوم میں آ کے اٹک گئے تھے اور تم ایسے ساکت بیٹھے تھے کہ جیسے تمہارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. یہ جو جملہ ہے نا، آیت نے یہ جو مثال دی ہے کہ تمہاری حالت ایسے تھی جیسے تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، اس کی تفسیر جانتے ہیں آپ؟ کبھی سوچا ہے اس مثال کے بارے میں؟
عام بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ جی وہ سر کے اوپر ظاہر ہے پرندہ بیٹھا ہوگا، جب آپ سارے ہی لائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. نہیں، اس مثال کے ذریعے اللہ جل شانہ نے سمجھایا کیا ہے، بتایا کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے جانور پال رکھے ہیں، بالخصوص جو دیہاتی ایریا میں رہتے ہیں، اگر انہوں نے گائے بھینس وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پرندے جو ہیں وہ ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سروں میں بیٹھنے کے بعد ان کے کانوں میں سے، ان کے سینگوں کی جڑوں میں سے اور ان کی آنکھوں کے ان کناروں میں سے کیڑے نکال کے کھاتے ہیں، چگتے ہیں ٹھونگے مار کے، کیونکہ یہاں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پڑ جاتے ہیں ہر جانور کے. وہ پرندے جب چونچ مارتے ہیں تو وہ کیڑے نکال کے کھا لیتے، جس سے جانور کو سکون ملتا، اور اس لیے وہ اپنا سر نہیں ہلاتا. وہ چاہتا ہے کہ پرندہ اسی طریقے سے اس کے ان کیڑوں کی صفائی کرتا رہے. اور یہی مثال اللہ جل شانہ نے اس وقت مسلمانوں کی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی حالت ایسے تھی کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو اڑ جائیں گے. اور حال ان کا یہ تھا کہ ان کے قلوب ان کے حلقوم میں آ کے پھنسے ہوئے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خندق اسے کہتے ہیں کہ جو اتنی گہری ہو کہ اگر اس میں کوئی گر جائے تو باہر نہ نکل سکے، اور اتنی چوڑی ہو کہ کوئی پھلانگ کے اندر نہ آ سکے. کمال کی بات یہ ہے کہ پورے مدینے کے ارد گرد جو خندق کھودی گئی، اس کی گہرائی بھی ٹھیک، اس کی چوڑائی بھی ٹھیک، لیکن ایک جگہ ایسی تھی جہاں چوڑائی کم رکھی گئی، اور وہیں سے عمرو بن عبدود جو ہے اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے چھلانگ لگا کے خندق پار کر کے مدینہ کے اندر داخل ہو گیا. جائیے تاریخ کی کتابیں اٹھائیے اور پڑھیے کہ خندق کا وہ حصہ جہاں چوڑائی جان بوجھ کے کم رکھی گئی، اس حصے پر کس کی ڈیوٹی تھی؟ کتابوں میں تو سب ہے، سب لکھا ہوا، پڑھیے جا کے کہ وہاں سے خندق جو ہے وہ کم چوڑی کیوں رکھی گئی. بہرحال عمرو بن عبدود جو ہے چھلانگ لگا کر خندق کے اندر آ گیا، مدینہ کی حدود میں داخل ہو گیا. جو باہر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے کفار مکہ کے خندق سے اندر نہیں آ رہے، انہوں نے دیکھا جب عمرو بن عبدود کو کہ وہ اندر آ گیا ہے، دوڑ لگا دی. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے. یا رسول اللہ، عمرو بن عبدود آ گئے اندر. ایک بہت ہی مشہور بزرگ صحابی، صحابہ کبائر میں سے، جن کو اجتہاد کرنے کا بڑا شوق تھا، انہوں نے ایک جملہ بولا اس خوف کے عالم میں جب تمام صحابی اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کے سروں پہ پرندے تھے. انہوں نے ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ جو انہوں نے بولا وہ یہ کہ بولا، یا رسول اللہ، میں اس عمرو بن عبدود کو جانتا ہوں، یہ بڑا بہادر ہے، یہ تو 1000 بندے کے اوپر اکیلا کافی ہے. فلاں جنگ میں نے اس کو دیکھا تھا کہ اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اس کو ڈھال بنا لیا تھا. اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو وہ جن کے قلوب ان کے حلقوم میں پہلے ہی آ کے پھنسے ہوئے تھے اور جن کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کیفیت کا اندازہ آپ لگا لیں. اسی عمرو بن عبدود نے، اس ملعون نے آگے بڑھتے ہوئے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ مبارک پہ نیزہ مارتے ہوئے یہ کہا کہ اے محمد، سنا ہے کہ تیرے پیروکاروں کو جنت میں جانے کا بڑا شوق ہے، تو جس کو جنت میں جانے کی خواہش ہے اس کو میرے پاس بھیج، یا تو خدا. کائنات کے لیے رحمت للعالمین، کائنات کے لیے خلق عظیم. لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اسوہ حسنہ کے مالک، رحیم اور کریم آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال کے عالم میں عمرو ابن عبدود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے اصحاب کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ بولا. آپ نے فرمایا من لہذا القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. آج دنیا بڑا اعتراض کرتی ہے کہ جی گالیاں نہیں دینی چاہیے. یہ کتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا یہ گالی نہیں؟ کیا یہ فضائل کا جملہ؟ وہ نبی جس نے پتھر کھائے، جس کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس کے سر کا خون اس کے پیر کی جوتیوں تک آیا، اس نے نہ بددعا دی نہ اس طرح کا کوئی جملہ بولا. اس نبی نے پہلی مرتبہ کہا من لہذا القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. کوئی تو خاص وجہ ہوگی، کوئی تو خاص وجہ ہے کہ اسوہ حسنہ کا مالک رسول کہہ رہا ہے کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. وجہ تلاش کیجئے گا. کوئی نہ کھڑا ہوا، وہی جسے اللہ نے سلطان النصیرہ بنایا وہ کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. سرکار رسالت میں آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر فرمایا من لہذا القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. تو جن کے سروں پہ پرندے بیٹھے تھے، نہ تو ان کے سر ہلے نہ ان کی زبان. پھر علی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. سرکار رسالت میں آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. پھر بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا من لہذا القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. نہ پرندے اڑنے تھے نہ وہ اڑے، نہ سر ہلتے تھے نہ ہلے. اور چونکہ قلوب جو ہیں وہ حلق میں آ کے پھنسے ہوئے تھے تو آواز تو نکل ہی نہیں تھی سکتی. رہی سی کسر اس صحابی صاحب کے اس جملے نے نکال دی کہ یہ تو بڑا بہادر ہے، یہ 1000 کے لشکر پہ اکیلا کافی ہے. کسی میں اگر کوئی حوصلہ ہونا بھی تھا تو وہ بھی گیا، کوئی نہ اٹھا. تیسری مرتبہ پھر سرکار امیر کائنات کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ انا میں ہوں، مجھے بھیجی. یہاں ایک سوال ہے. جب پہلی مرتبہ سرکار رسالت میں آپ نے کہا من لہذا القلب، سرکار امیر کائنات کھڑے ہوئے. سرکار رسالت میں آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. تو یہ مقصد تھا. یہی سے پتہ چل گیا کہ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ اے علی آپ کے علاوہ کوئی جائے. تو پھر دوسری مرتبہ سرکار رسالت میں آپ نے جب یہ کہا من لہذا القلب تو مولا علی کیوں کھڑے ہوئے، جبکہ پہلے بٹھانے کا حکم دیا جا چکا تھا کہ بیٹھ جاؤ. پھر جب تیسری مرتبہ کہا گیا من لہذا القلب تو پھر کیوں کھڑے ہوئے، جبکہ 2 مرتبہ بیٹھنے کا حکم دے چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سمجھ میں آ رہا تھا کہ سرکار رسالت میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بہادر جائے، کوئی شجاع، کوئی دلیر جائے. جھوٹ کے پر ہوتے ہیں، پیر نہیں ہوتے. بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں خرافات نے، لغویات نے اور کذب نے، جھوٹ نے اسلام کے اتنا چہرہ مسخ کیا کہ آج تک اس کا خمیازہ سب بھگت رہے ہیں. آج تک. سرکار رسالت میں آپ نے جب پہلی مرتبہ یہ کہا کہ علی بیٹھ جاؤ تو دوسری مرتبہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا جس کے بارے میں آج احادیث موجود ہے کہ جب اس نے اسلام قبول کیا
اسی سوشل میڈیا پہ وہ حدیث بڑی مشہور ہوئی، آج کل بھی دیکھنے میں ایک آدھ جگہ میں نے دیکھی ہے، کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ پاک نے بلال کو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو۔ آج سے سارے ڈر ختم ہو گئے۔ اور جس نے پوسٹ کی تھی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان یہ اذان جو ہے یہ تو مدینہ منورہ میں آ کے شروع ہوئی، مکے میں تو اذان تھی ہی نہیں۔ تو جواب کیا ملتا پتہ ہے؟ جو ابھی بھی نیچے کومنٹس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ جن جاہلوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ یہی کام کرتا، کیونکہ اگر ان کے پاس دلیل ہو تو دلیل سے رد کریں بات کو، کسی بات کو غلط ثابت کریں۔ لیکن ابو جہل کی ذریت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ نہ دلیل مانیں گے نہ دلیل دیں گے۔ ان کو جانا چاہیے تھا، کوئی نہیں اٹھا۔ جب تیسری مرتبہ سرکار رسالت مآب نے یہ کہا من لحاظ القلب، سرکار امیر کائنات پھر کھڑے ہو گئے۔ میں نے آپ سے ابھی پوچھا، سوال کیا کہ جب 2 مرتبہ سرکار رسالت مآب نے بٹھا دیا تھا تو پھر مولا علی ہر مرتبہ کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے کو، آپ جیسوں کو تربیت دے رہے ہیں مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہ رسول جب بھی پکاریں گے، جتنی مرتبہ پکاریں گے اتنی مرتبہ لبیک کہنا پڑے گا۔ اگر نام لے کے کسی کو پکار دیتے سرکار رسالت مآب تو پھر صرف اس پہ واجب تھا، لیکن جب رسول اللہ نے کہا من لحاظ القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ تو یہ سب کے لیے تھا۔ اور تینوں مرتبہ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، سرکار میں ہوں۔ اب سوچئے کہ جنہوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پکار کے اوپر جواب نہیں دیا، خاموش رہے، اس طرح کے پرندے سروں پہ بیٹھے رہے، تو وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ بہرحال سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر کائنات کو اپنی زرہ دی، باقی سلاح جنگ جتنے بھی تھے وہ دیے، اپنی دستار مبارک مولا امیر کائنات کے سر پہ رکھی اور کہا کہ اے علی اب آپ جائیے۔ اور جیسے ہی جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا قدم اٹھایا تو وہ جن کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے تھے اور جن کے قلوب ان کے حلقوم میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو مخاطب کر کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ عطا فرمایا۔ اور جو جملہ عطا کیا، جو جملہ ارشاد فرمایا، وہ یہ تھا برز الایمان کلہ علی کل کفر۔ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر۔ ایک اور عزت مل گئی علی کو، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئیں، کسی اور کو رسول نے اپنا لباس نہیں دیا، کسی اور کو رسول نے اپنی تلوار نہیں دی، کسی اور صحابی کو رسول نے اپنی زرہ وغیرہ نہیں دی، کسی کے روانہ ہونے سے پہلے یہ نہیں فرمایا برز الایمان کلہ علی کل کفر، سوائے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حسد بڑھ گیا، یہ عزت بھی علی کو مل گئی۔ بڑے بڑے بہادر، جن کے آج بڑے بڑے دعوے دار، جن کی دہشت کے تذکرے فرماتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ جن صحابہ کرام کا نام لے کے آپ کہتے ہیں کہ جو ان کی فلاں دہشت تھی اور فلاں دہشت کی تھی، اسلام کی تواریخ میں جتنی بھی کتابیں ہیں، شیعہ سنی مسلک کی، غیر مسلموں کی، جس نے بھی اسلام کی ہسٹری لکھی ہے، کسی ایک جنگ میں ان کے ہاتھوں کسی کافر کے قتل کا تذکرہ دکھا دیجئے گا، کسی ایک نامی گرامی کافر کا نام بتا دیجئے گا جو ان کے ہاتھوں قتل ہوا ہو، وہ جن کے خوف سے عرب کانپتا تھا۔
ان کے ہاتھوں کون سا نامور کافر قتل ہوا؟ سرکار امیر کائنات عمرو ابن عبدود کے مقابلے پہ گئے، تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر. نہیں تو مقابلے کے لیے تیار ہو جا. جنگ آپ لوگوں کی سنی ہوئی ہے عمرو بن عبدود کے ساتھ، مجھے وہ جنگ نہیں سنانی. مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ وقت آیا کہ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو ابن عبدود کو اٹھا کے زمین پہ پٹخا اور اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. اس نے گستاخی کی، سرکار امیر کائنات اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. وہ جن کے سروں پہ پرندے بیٹھے تھے اور جن کے قلوب ان کے حلقوم میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے عمرو ابن عبدود کو اٹھا کے نیچے پٹک کے خود اس کے سینے پہ سوار ہو گئے تلوار لے کے، تو انہوں نے بڑے نعرے مارے، اچھلنا شروع کر دیا. پرندے اڑ گئے. جو قلوب یہاں پہ حلق میں آئے ہوئے تھے واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. نعرے لگنے شروع ہو گئے، مار دیا مار دیا مار دیا مار دیا. اب جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جو عمرو بن عبدود کے سینے سے ہٹے، پیچھے ہٹے، تو جن کے پرندے اڑے تھے وہ واپس آ کے بیٹھ گئے، رنگ اڑ گئے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے گئے، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا علی نے کیا بے وقوفی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جملے ہیں. اچھا خاصا قابو کر لیا تھا عمرو بن عبدود کو، قتل کرنے کی بجائے اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. دیکھیں علی نے کیسا بچپنا کیا. ادھر سرکار رسالت میں آپ مسکرا رہے ہیں ان کی باتیں سن کے جن کے سروں پر دوبارہ پرندے آ کے بیٹھ گئے تھے. ادھر جناب امیر کائنات نے 2-4 قدم ٹہلے، واپس آئے، عمرو ابن عبدود کو دوبارہ زمین پہ پٹخا اور تلوار نکال کے اس کی گردن پہ رکھی. اس نے کہا پہلے کیوں چھوڑا تھا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا امیر کائنات نے یہ فرمایا کہ جب تو نے گستاخی کی تو مجھے غصہ آ گیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے غصے کے تحت تجھے قتل کروں، بلکہ میں تجھے صرف رضائے الہیہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا. تاریخ نے یہی جملے لکھے ہیں اور سنے بھی ساروں نے یہی ہیں. آپ ذرا سوچئے گا، میں شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ سے مخاطب ہوں، وہ جو 1400 سال سے شیعہ اثنا عشریہ ہیں، جو ایران کے انقلاب کے بعد شیعہ نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے ان کی نسل در نسل شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ چلتی چلی آ رہی. میں ان سے سوال کر رہا ہوں، ذرا سوچئے اگر مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ جاتے تو کیا اس کو چھوڑ کے اٹھتے؟ کیا یہ جملہ بولتے؟ کیا یہ جملہ بولتے؟ نہیں. عادت ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، موقع دیا کرتے ہیں، آخری وقت تک موقع دیتے تھے کہ اسلام قبول کر لے. زیر کر کے بھی یہی کہا تھا ابھی بھی وقت ہے، اسلام قبول کر لے، دین کی طرف آ جا، حق کی طرف آ جا. بدقسمت نے نہ آنا تھا، نہ آیا، قتل ہو گیا سرکار امیر کائنات کے ہاتھوں. انفرادی جنگ، واحد جنگ، اس جنگ احزاب کو جسے جنگ احزاب کہا جاتا، صرف ایک جنگ، انفرادی جنگ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑی، اور سورہ احزاب پوری کی پوری اس شان میں نازل ہوگی. جنگ احزاب، سورہ احزاب.
ایک بڑی کمال کی آیت اس میں نازل ہوئی اس سورہ احزاب میں، جس میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ مومنین کے لیے قتال میں آج اللہ کافی ہوا. لفظ قتال ہے، نصرت نہیں ہے کہ مومنین کی مدد کے لیے اللہ کافی ہوا. لفظ قتال ہے کہ آج قتال میں، جنگ میں مومنین کے لیے، قتل کرنے میں مومنین کے لیے اللہ کافی ہوا. سورہ احزاب کی آیت ہے. سورہ احزاب اٹھائیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ کو مل جائے گی. اور پھر سوچئے گا کہ انفرادی جنگ ہے. قتل تو صرف سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. جو قتل ہوا اس کا نام عمرو ابن عبد ود تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آج احزاب کے دن قتال میں مومنین کے لیے اللہ کافی ہوا؟ خندق ختم ہو گئی، کفار نامراد ہو کے واپس پلٹ گئے. ابو سفیان اپنے زخم چاٹتا ہوا واپس پلٹ گیا. حسرت لے کے آیا تھا کہ رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو ختم کر دے گا، زخم چاٹتا ہوا واپس چلا گیا. نہیں کر سکا. کس کی وجہ سے نہیں کر سکا؟ وہی علی ابن ابی طالب. دشمنی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مزید بڑھ گئی. کربلا کی بنیاد میں ایک اور اینٹ رکھ دی گئی. عجیب مسئلہ ہے. کل ایمان بھی آج کے دن بنا دیا. عمرو بن عبد ود کو بھی اسی کے ہاتھوں قتل کروا دیا. رسول نے اپنا لباس بھی دے دیا، اللہ نے صورت بھی نازل کر دی. علی پھر آگے بڑھ گئے. 1 گھنٹہ ہو چلا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے. آج کی نشست یہیں پہ روکتا ہوں. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی. آگے چلیں گے اور تلاش کریں گے کہ وہ کون سی بنیادی وجوہات ہیں اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے. وہ کون سے اسباب ہیں جن کا نتیجہ واقعہ کربلا. مولا تمام مولائیوں کو، تمام عزاداروں کو، تمام زنجیر زنوں کو، تمام ماتم گزاروں کو، تمام منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مولا شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ اس روئے زمین پر جہاں کہیں پہ بھی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اور یاد رہے کہ میں یہ گفتگو شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے بارے میں کر رہا ہوں. میری یہ دعائیں ان کے لیے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جن کا 13واں اور 14واں امام آ چکا ہے اور 15واں شاید لاہور کی چنگی امر سدو کا کسی مدرسے کا مولوی بننے جا رہا. باقی کسی کا بنے یا نہ بنے، لیکن پاکستان کے جو اس کے پیروکار ہیں ان کا تو وہ پکا ہے. ایام ازاں ہے. آپ نے آج بھی دیکھا کہ میں تذکرہ محمد و آل محمد کا کرتا ہوں اور نیچے وہی ابو جہل کی نسلیں جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ دلیل مانیں گے بھی نہیں اور دلیل دیں گے بھی نہیں. انہوں نے جو کمنٹس کیے ہیں آپ پہلے دن سے لے کے اب تک مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ ہے ان کی ولایت فقیہ اور اس کی تربیت، جو اپنے ملا کی محبت میں بنا یہ دیکھے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا سیل میں ان کو بھرتی اس لیے کیا گیا ہے، اسی کام کے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. خدا لعنت کرے منافقین پر، خدا لعنت کرے دشمنان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. یا علی علیہ السلام.